بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th سبجیکٹ ایجوکیشن، پیپر نمبر 5 ساہیوال بورڈ سالانہ پیپر 2024، حصہ مروزی۔ MCQs نمبر 1، جان ڈیوی مفکر تعلیم ہیں، امریکی یا فرانسیسی؟ درست جواب ہے امریکی۔ نمبر 2، پیدائش کے وقت بچے کا وزن ہوتا ہے 7 سے 8 پاؤنڈ یا 9 سے 10 پاؤنڈ؟ درست جواب ہے 7 سے 8 پاؤنڈ۔ نمبر 3، انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے والا اہم ترین عمل ہے تعلیم یا دولت؟ درست جواب ہے تعلیم۔ نمبر 4، کتب کی چھپائی اور معیاری مواد کی فراہمی ذمہ داری ہوتی ہے ٹیکسٹ بک کی یا اساتذہ کی؟ درست جواب ہے ٹیکسٹ بک بورڈ کی۔ نمبر 5، طفولیت کا دور جاری رہتا ہے 2 سے 6 سال تک یا 2 سے 7 سال تک؟ درست جواب ہے 2 سے 6 سال تک۔ نمبر 6، ذہانت کے اختلافات سامنے آتے ہیں کم از کم 3 درجوں میں یا کم از کم 6 درجوں میں؟ درست جواب ہے کم از کم 3 درجوں میں۔ نمبر 7، بلوغت کے دور میں افراد ذہنی طور پر اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پیشہ یا محبت؟ درست جواب ہے پیشہ۔ نمبر 8، بچے کی آزادی کی کچھ پابندیوں کا عادی بناتا ہے اسکول یا گھر؟ درست جواب ہے اسکول۔ نمبر 9، بلوغت کا آغاز مبنی ہوتا ہے جغرافیائی و معاشرتی حالات میں یا معاشی و معاشرتی حالات پر؟ درست جواب ہے جغرافیائی و معاشرتی حالات میں۔ نمبر 10، معاشرہ کی ترقی وابستہ ہے تعلیمی ترقی پر یا صنعتی ترقی سے؟ درست جواب ہے تعلیمی ترقی سے۔ نمبر 11، پاکستان کے لوگوں کی اکثریت ہے ناخواندہ یا خواندہ؟ درست جواب ہے ناخواندہ۔ نمبر 12، ماہرین تعلیم نے تعلیم کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا ہے 3 یا 2؟ درست جواب ہے 3۔ نمبر 13، مقاصد تعلیم طے کرنے کے لیے ہماری مدد کرتی ہے تعلیم یا تہذیب؟ درست جواب ہے تعلیم۔ نمبر 14، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک مجھے بنا کر بھیجا گیا ہے معلم یا عالم؟ درست جواب ہے معلم۔ نمبر 15، غیر رسمی تعلیم میں باقاعدہ قیام عمل میں نہیں لایا جاتا تعلیمی اداروں کا یا یونیورسٹیوں کا؟ درست جواب ہے تعلیمی اداروں کا۔ حصہ انشائیہ، حصہ اول۔ سوال نمبر 2، کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حصول کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفکر اور ماہر تعلیم تھے، تعلیم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تعلیم ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے انسان اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس غرض سے علم حاصل کرے کہ وہ دنیا میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکے یا علم کے ذریعے اپنی ذاتی خواہشات کے حصول کو زندگی کا شعار بنائے تو ایسا شخص آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ سوال نمبر 2، تعلیم اور علم میں کیا فرق ہے؟ جواب، علم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جاننا، پہچاننا یا کسی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا ہے، جبکہ تعلیم عربی زبان کے لفظ علم سے ماخوذ ہے اور تعلیم کے معنی بتانا، پڑھانا، بار بار اور کثرت سے خبر دینا کے ہے۔ سوال نمبر 3، تعلیم کیسے ایک معاشرتی عمل ہے؟ جواب، یہ بات طے شدہ ہے کہ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے کیونکہ تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے
کیونکہ تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ جواب، غیر رسمی طریقہ تعلیم یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جو باقاعدہ، منظم اور کسی طے شدہ پروگرام کے تحت تعلیمی اداروں میں فراہم نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس میں مقاصد، نصاب، اساتذہ اور طریقہ ہائے تدریس وغیرہ کا تعین ہوتا ہے۔ ایسی تعلیم کے لیے وقت اور جگہ بھی متعین نہیں ہوتے۔ یہ تعلیم فرد گلی، محلے، بازار، کھیل کے میدان سے حاصل کرتا ہے۔ کسی فنکار یا ہنرمند سے کوئی فن یا ہنر سیکھنا بھی غیر رسمی تعلیم ہے۔ اس کا سب سے پہلا اور بنیادی مرکز گھر ہوتا ہے۔ مثلاً ترخان کا بیٹا لکڑی کا کام اور کاشتکار کا بیٹا کاشتکاری خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، اسلام نے علم کو کیسی اہمیت دی ہے؟ جواب، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے علم کو وہ اہمیت دی ہو جو اسلام نے دی ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انسان نے زندگی کے سفر کا آغاز جہالت سے نہیں بلکہ علم سے آراستہ ہو کر کیا، اور علم ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور دوسری مخلوقات پر اس کی فضیلت قائم فرمائی۔ قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم پڑھنے اور لکھنے کے بارے میں ہے۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام علم کے حصول کو فرض قرار دیتا ہے۔ سوال نمبر 6، تعلیمی سرگرمیوں کا مقصد کیا ہے؟ جواب، تعلیمی سرگرمیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھ سکے، معرفت الہی اور رضا الہی کے لیے کوشاں رہے اور عارضی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کا حق ادا کرے تاکہ اسے آخرت میں نجات حاصل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرد اور معاشرے کی نشوونما کرنا بھی تعلیم کا اہم مقصد ہے۔ سوال نمبر 7، ایک استاد علم تعلیم کے مطالعہ کے بغیر ایک کامیاب معلم کیوں نہیں بن سکتا؟ جواب، علم تعلیم کے مطالعہ کے بغیر ایک استاد تدریسی طریقوں، طلباء کی تعلیمی مسائل، تعلیمی نفسیات اور جائزے کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا اور کامیاب معلم نہیں بن سکتا۔ سوال نمبر 8، علم تعلیم کی مقبولیت بیان کیجیے۔ جواب، علم تعلیم نوعمر ہونے کے باوجود ایک ایسا مضمون ہے جو بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کے طلباء میں بھی یہ مضمون بہت مقبول ہے۔ میٹرک سے پی ایچ ڈی تک یہ مضمون متعارف ہو چکا ہے۔ جو تعلیم میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اس مضمون کے بہت سے نئے اور مفید پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سوال نمبر 9، تعلیم کے اہم وظائف بیان کیجیے۔ جواب، تعلیم 3 اہم وظائف سر انجام دیتی ہے۔ ماہرین تعلیم کی نظر میں یہ وظائف فرد کی تکمیل اور معاشرے کی صحت مند تشکیل کے لیے بہت ضروری سمجھے جاتے ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی۔ نمبر 2، ثقافت کی تشکیل نو۔ نمبر 3، فرد کی ضروریات کی تکمیل۔ سوال نمبر 3، کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، ثقافت کی تشکیل نو کیا ہے؟ بیان کیجیے۔ جواب، ثقافت کی تشکیل نو سے مراد دراصل ثقافت کی اصلاح ہے۔ اس میں ثقافتی ورثے اور معاشرتی زندگی کا تنقیدی جائزہ لے کر اس میں سے غیر ضروری اور ناپسندیدہ چیزیں نکال دی جاتی ہیں اور مفید اور پسندیدہ چیزوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، بچوں کی نشوونما کے لیے کھیل اور مشاغل کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ جواب، بچوں کی نشوونما کے لیے کھیل کود اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ اچھی خوراک، کیونکہ بچوں کی جسمانی، اخلاقی اور ذہنی نشوونما کے لیے کھیل کود اور دوسرے مشاغل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، آج کے دور میں اسلامی معاشرہ میں ثقافت کی اصل تشکیل نو کیا ہے؟ جواب، آج کے دور میں اس بات کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ تعلیم اسلامی نقطہ نظر سے موجود تہذیب و تمدن کا تنقیدی جائزہ لے اور اس کی تشکیل نو کا فریضہ انجام دے۔ اسلامی معاشرہ میں ثقافت کی اصل تشکیل نو یہی ہے۔ سوال نمبر 4، بالیدگی سے کیا مراد ہے؟ جواب، بچے میں تبدیلیاں فطری و قدرتی اور ماحول کے اثرات سے پیدا ہوتی ہیں، جن میں عمر کے بڑھنے کے ساتھ قد کا بڑھنا، وزن کا بڑھنا، ہڈیوں اور عضلات میں مضبوطی پیدا ہونا، چہرے کے خد و خال اور آواز میں تبدیلی پیدا ہونا شامل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے میں پیدا ہونے والی یہ تمام فطری اور قدرتی تبدیلیاں بالیدگی کہلاتی ہیں۔ نہرو، نون گول ہے، رے واو نہرو۔ قائدانہ
کاف دو نقطوں والا، الف حمزہ دال الف نون گول ہے قاعدانہ، صلاحیتوں سواد لام الف ہے جیم چی والا چھوٹی تے واو نون گنہ صلاحیتوں، اعتراف الف عین تے رے الف فے اعتراف، مسٹر جناح کی اعلیٰ سیرت اور کردار مؤثر حربہ تھا، اعلیٰ سیرت الف عین لام کھڑا زبر چھوٹی سیرت سین چھوٹی رے تے سیرت، مسٹر میم سین ٹے رے مسٹر، کردار کاف ڈنڈے والا رے دال الف رے کردار، مؤثر میم حمزہ واو سے رے مؤثر، حربہ ہے جیم چے والا رے بے گول ہے، جس کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی بھر کے معرکے سر کیے، معرکے میم عین رے کاف ڈنڈے والا بڑھئے معرکے۔ مسز وجے لکشمی پنڈت نے قائد اعظم کی عظمت پر یوں مہر تصدیق ثبت کی کہ مسز میم سین زے مسز وجے لکشمی واو جیم بڑھئے وجے لام کاف ڈنڈے والا شین میم چھوٹی وجے لکشمی پنڈت پے نون ڈال تے پنڈت، عظمت عین زوئیں میم تے عظمت، تصدیق تے سواد دال چھوٹی کاف دو نقطوں والا تصدیق، ثبت سے بے تے ثبت، اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ گاندھی گاف الف نون دال دو چشمی ہے چھوٹی گاندھی، ابوالکلام الف بے واو الف لام کاف ڈنڈے والا لام الف میم ابوالکلام، تقسیم تے کاف دو نقطوں والا سین چھوٹی میم تقسیم۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس قائد اعظم کی صدارت میں منعقد ہوا، سالانہ سین الف لام الف نون گول ہے سالانہ، لاہور لام الف گول ہے واو رے لاہور، اجلاس الف جیم لام الف سین اجلاس، صدارت سواد دال الف رے تے صدارت، منعقد میم نون عین کاف دو نقطوں والا دال منعقد، جس میں مشہور تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی، مشہور میم شین گول ہے واو رے، تاریخی تے الف رے چھوٹی خاف خے چھوٹی، تاریخی قرارداد کاف دو نقطوں والا رے الف رے دال الف دال قرارداد، منظور میم نون زوئیں واو رے منظور، مخالفین نے اس کی پرزور مخالفت کی اور اسے دیوانے کا خواب کہا، پرزور پے رے پیش زے واو رے، پرزور مخالفت میم خے الف لام فے تے مخالفت، دیوانے دال چھوٹی واو الف نون بڑی دیوانے، لیکن آپ نے نہایت جرأت و استقامت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا، نہایت نون گول ہے الف چھوٹی تے نہایت، جرأت و استقامت جیم رے حمزہ الف تے واو الف سین تے کاف دو نقطوں والا الف میم تے، جرأت و استقامت،
آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ آخر کار الف مدہ خ رے آخر کاف ڈنڈے والا الف رے آخر کار معرض میم عین رے زواد معرض وجود واو جیم واو دال وجود، اور آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ گورنر جنرل گاف واو رے نون رے گورنر جنرل جیم نون رے لام جنرل۔ تعمیر و ترقی کے اس نئے سفر میں جان توڑ محنت کی ضرورت تھی۔ تعمیر و ترقی تے عین میم چھوٹی رے واو تے رے کاف دو نقطوں والا چھوٹی تعمیر و ترقی جان توڑ جیم الف نون تے واو اڑے جان توڑ محنت میم ہے جیم چے والا نون تے محنت۔ آپ نے اپنی کمزور صحت کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی سکون و اطمینان سے بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ سکون و اطمینان سین کاف ٹھنڈے والا واو نون واو الف توئیں میم چھوٹی نون الف نون سکون و اطمینان باوجود بے الف واو جیم واو دال باوجود لمحے لام میم ہے جیم چی والا بڑیے لمحے بیٹھنا بے ٹے چھوٹی دو چشمی ہے نون الف بیٹھنا۔ ابھی ایک ہی سال گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا۔ بلاوا بے لام الف واو الف بلاوا، اور آپ 11 ستمبر 1948 کو اس تار فانی سے رخصت ہو گئے۔ ستمبر سین تے میم بے رے ستمبر دار فانی دال الف رے فے الف نون چوٹی دار فانی رخصت رے خے سواد تے رخصت۔ قائد اعظم کا پیغام تھا۔ پیغام پے چھوٹی غین الف میم پیغام ایمان اتحاد اور تنظیم۔ اتحاد الف تے ہے جیم چی والا الف دال اتحاد تنظیم تے نون زوئیں چھوٹی میم تنظیم۔ ہمیں قائد اعظم کے ارشادات پر عمل پیرا ہو کر ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ارشادات الف رے شین الف دال الف تے ارشادات عمل پیرا عین میم لام عمل پے چھوٹی رے الف عمل پیرا ملک و قوم میم لام کاف ڈنڈے والا واو کاف دو نقطوں والا واو میم ملک و قوم بہتری بے گول ہے تے رے چھوٹی بہتری۔ سوال نمبر 5، نشوونما کی تعریف کیجیے۔ جواب: بچے میں فطری اور ماحول میں زیر اثر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مجموعی نشوونما کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 6، شیرخوارگی میں ذہنی نشوونما کیسے واقع ہوتی ہے؟ جواب: شیرخوارگی میں بچہ گرم، سرد اور نرم، سخت اور دور، نزدیک، رنگوں، آوازوں اور وزن میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں اور سنی ہوئی آوازوں کو عرصہ تک یاد رکھ سکتا ہے۔ اس دور میں توجہ دینے کی صلاحیت بڑی نمایاں ہوتی ہے، لیکن عمر کے اس حصے میں ذہنی استعداد کا درست اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ سوال نمبر 7، طفولیت کے دور میں بچہ کن جذبوں کو سمجھنے لگتا ہے اور ان کا اظہار کرتا ہے؟ جواب: طفولیت کے دور میں بچے میں ہمدردی، محبت، تعاون اور احساس کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ان جذبوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں ضرورت ہوتی ہے بچہ پیار، محبت، نفرت اور حقارت کے جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ سوال نمبر 8، بلوغت سے کیا مراد ہے؟ جواب: بلوغت سے مراد وہ دور ہے جس میں لڑکے مکمل مرد اور لڑکیاں مکمل عورت بن جاتی ہیں۔ ان کے ڈھانچے میں ایک تناسب سے تبدیلی آ جاتی ہے اور قد تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔
بلوغت کا آغاز جغرافیائی اور معاشرتی حالات پر مبنی ہوتا ہے۔ عام طور پر لڑکیوں میں 13 سال یا اس سے کچھ کم اور لڑکوں میں 18 سال سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9، بلوغت اور لسانی نشو و نما سے کیا مراد ہے؟ جواب، بلوغت کے دور میں افراد میں نرم زبان استعمال کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے زبان کی مہارت کا سہارا لیتا ہے۔ اس دور میں ذخیرہ الفاظ بڑھانے کی کوشش بڑی واضح دیکھی جاتی ہے۔ افراد تخلیقی، تعمیری، تنقیدی عبارات پڑھنے اور لکھنے کو پسند کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، طبعی اور حیاتیاتی تبدیلیاں کیا ہیں؟ جواب، طبعی اور حیاتیاتی تبدیلیاں ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہر فرد کچھ چیزیں طبعی طور پر سیکھتا ہے۔ مثلاً ہر فرد کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگنے پر پانی پیتا ہے، نیند آنے پر سوتا ہے، گرمی لگتی ہے تو پنکھا جلتا ہے، سردی لگتی ہے تو کانپنے لگتا ہے، جسمانی اعضاء میں پختگی آتی ہے تو چلنے پھرنے، اچھلنے کودنے، اٹھانے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تمام قسم کی تبدیلیاں طبعی و حیاتیاتی تبدیلیاں ہیں۔ سوال نمبر 2، جسمانی اختلافات کی کوئی سی 3 مثالیں لکھیں۔ جواب، جسمانی اختلافات کی 3 مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، رنگ کا اختلاف، نمبر 2، قد کا اختلاف، نمبر 3، چہرے کی بناوٹ میں اختلاف۔ سوال نمبر 3، جذباتی اختلافات سے کیا مراد ہے؟ جواب، جذباتی طور پر بھی بچوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جذباتی اختلافات بچے کو گھریلو ماحول سے ملتے ہیں۔ یہ اختلافات ان میں کئی صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض بچے غصیلے ہوتے ہیں، بعض ہنسمکھ، ملنسار، شرمیلے، خوفزدہ اور مطلوب مزاج کے ہوتے ہیں۔ بچوں کی یہ جذباتی کیفیت ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں۔ سوال نمبر 4، بچوں میں ذہانت کے اختلافات کے کتنے درجے ہیں؟ جواب، بچوں میں ذہانت کے اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ ذہنی اختلافات کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، اعلیٰ ذہانت، نمبر 2، متوسط ذہانت، نمبر 3، ادنیٰ ذہانت۔ سوال نمبر 5، بچے کی تربیت میں اسکول کا کیا کردار ہے؟ جواب، ہر معاشرہ اپنی نئی نسل کی تربیت کا پابند ہوتا ہے۔ معاشرہ یہ ذمہ داری اسکول کے ذریعے نبھاتا ہے۔ اسکول بچے کی تعلیم کی ذمہ داری استاد کو سونپتا ہے۔ استاد طالب علم کو اچھا شہری اور مفید رکن معاشرہ بناتا ہے۔ تربیت اور اسکول کی حدود کو علیحدہ کرنا ممکن نہیں۔ سوال نمبر 6، معاشرہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، معاشرہ کو ہم معنی انگریزی لفظ سوسائٹی ہے، اس کے معنی ساتھیوں کی جماعت یا گروہ کے ہیں۔ عربی لفظ معاشرہ کے معنی بھی مل جل کر رہنے کی جگہ کے ہیں۔ اس طرح اصطلاحاً معاشرہ سے مراد ہے کہ معاشرہ یکساں خیالات رکھنے والے افراد کا وہ گروہ ہے جو مشترکہ مفادات کے لیے مل جل کر رہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، اسکول کمیونٹی کو کیسے مدد کرتا ہے؟ جواب، اسکول کمیونٹی کے لیے ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی، سیاسی، روحانی، اخلاقی اور جمالیاتی طور پر متوازن شخصیات پیدا کرتا ہے۔ اسکول بچے کو معلومات اور عادات مہیا کر کے ثقافتی ورثہ کو منتقل کرتا ہے۔ سوال نمبر 8، تعلیم سے متعلقہ 2 اداروں کے نام لکھیں۔ جواب، تعلیم سے متعلقہ ادارے، نمبر 1، ہائر ایجوکیشن کمیشن، نمبر 2، ٹیکسٹ بک بورڈ۔ سوال نمبر 9، HEC کن الفاظ کا مخفف ہے؟ جواب، HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کا مخفف ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اعلیٰ سطح پر تحقیق کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ حصہ دوئم، کوئی سے 3 سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 5، ماہرین تعلیم کے مطابق تعلیم کی کتنی اقسام ہیں؟ تفصیل سے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 6، علم التعلیم سے کیا مراد ہے؟ نیز اس کا دائرہ کار بیان کیجیے۔ سوال نمبر 7، دور طفولیت میں بچے کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے نشو و نما پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 8، انفرادی اختلافات تعلم پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 9، گھر اور کمیونٹی کا آپس میں تعلق بیان کیجیے۔